حضور والا، دنیا میں انسان اللہ کی مرضی کے علاوہ بھی کام کرتا ہے، تو اصل میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ نافرمان ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اب نافرمان کا مطلب کیا ہے؟ جو کہنا نہیں مانتے اور دوزخ میں جائیں گے، اور یہ ان کی سزا ہے۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا دوزخ اس کی مرضی میں شامل نہیں ہے؟ کیا اس نے انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے دوزخ بنا رکھی ہے؟ لیکن اگر یہ بات اس کی مرضی میں ہوتی، یعنی ہمارے لیے دوزخ اس کی مرضی ہوتی، تو وہ یہ کبھی نہ کہتا کہ آپ اچھے کام کرو، تو پھر یہ مجبوری ہوتی اور اچھے کاموں کے پروگرام کی اجازت نہ ہوتی۔ کبھی کسی مجبور کو اللہ تعالیٰ نے سزا نہیں دی ہے، اللہ کو اختیار تو ہے، مگر اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو نیکی کا موقع دیا ہے اور اس طرح دوزخ سے بچ جاؤ۔ اللہ کا راز کیا ہے اور اللہ کا رازدان شیطان کیسے ہے؟ آپ کو اللہ نے صرف یہ بتایا ہے کہ تم اس شیطان سے بچو، پھر اللہ آپ کو بتائے گا کہ کس طرح ہر چیز بنی ہے، کس طرح اس کا منشا کارگر ہوتا ہے اور کس طرح اس کی اجازت سے سب کچھ ہوتا ہے، وہ کس طرح ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہے، کس طرح لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور جس کے دل پر مہر لگ گئی ہو اس کو جتنی تبلیغ کرو اس پر اثر نہیں ہوگا، وہ لوگ شعور حاصل نہیں کریں گے، کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہ راز مجھ سے مت پوچھنا کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں، بلکہ یعنی میں تم سے پوچھوں گا، یہ میں نے تم سے پوچھنا ہے کہ تم نے کیا کیا، نہ کہ تم نے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ اس لیے آپ اللہ سے نہیں پوچھ سکتے۔ اگر انسان باغی ہو کر پوچھنے پہ آ جائے تو پھر پوچھے گا کہ یہ شیطان بنانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو مان کہ یہ تیری قدرت سے باہر کا نظام ہے، مگر اس کا تو تیری قدرت سے باہر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بات کب سمجھ آئے گی؟ جب پہلے تو حکم میں آ جائے گا، تو جب تو خود حکم میں نہیں آ رہا تو پھر سوچ کیا رہا ہے اور سمجھ کیا آئے گی؟ اس لیے ہمارے ذمے یہ کام ہے کہ بندہ بننا، بلکہ اللہ کا بندہ بننا، سر جھکانا اور جتنا راستہ ملتا ہے اس کو طے کرتے جانا، ورنہ تو یہ بڑی وسیع باتیں ہیں اور ساری کائنات بہت وسیع ہے، اس کی کیا سمجھ آئے گی؟ آپ صرف اپنے دنیا میں دیکھو، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک دین ہی رہتا اور دنیا میں انسانوں کے لیے ایک دین ہوتا، تو پھر یہ دوسرے دین کدھر سے آ گئے؟ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا اور ایک ہی دین میں سارے مل کر اللہ کی بات کرتے، ایک ہی محفل ہوتی، ایک محفل ذکر ہوتی، اللہ اللہ ساری کائنات کرتی اور محفل میں شریک ہوتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اب یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم ایک دین میں داخل ہو گئے تو اس دین میں سارے ایک جیسی ہی نماز پڑھتے، ایک جیسا کام ہوتا، سارے ایک جیسی توجہ میں رہتے اور سب کا رزق ایک جیسا ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محنتیں رائے گاں ہوتی ہیں، مثلا محنت کرنے والا مانگ کے کھا رہا ہوتا ہے اور جو محنت نہیں کرتے ان کے پاس بہت دولت آ جاتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس دولت والے کو غریب کا احساس ہی نہیں ہوتا اور وہ 4 حج کر کے آ جاتا ہے۔ زمانہ بدلتا نہیں ہے اور ہم یہاں جا کر درگاہ پر سلام کراتے ہیں۔ یہ کیا قصہ ہے؟ اس بات پر غور کرو، سوچو کہ ادھر کیا واقعہ ہو رہا ہے۔ سب کو نماز برابر پڑھنے کا موقع نہیں ملا، زندگی برابر رکھنے کا موقع نہیں ملا، مسلمانوں کو دولت کی برابر تقسیم نہیں ملی۔ ایک طرف تیل کے خزانے ہیں اور ادھر ہمارے ہاں چراغوں میں تیل نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو یہ رزق کے شعبے ہیں، ایک وہ رزق ہے اور ایک رزق ڈاکہ ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی کامیاب ہے اور یہ بھی کامیاب ہے، مگر دو کامیابیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ کامیابی کسی شعبے کا نام نہیں ہے، بلکہ کامیابی انسان کا اپنا نام ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اللہ جب چاہے زندگی کے کسی موڑ پر فضل فرما دے، اگر حالات برابر نہ ہوں تب بھی اللہ کا فضل ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے مرتبے ہیں یہ پہچان کے لیے ہیں۔ اصلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو متقی ہے وہی عزت والا ہے اور کامیاب ہے۔ یہاں پر آپ یہ غور کریں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان بظاہر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے اور زندگی ناکام ہو جائے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے ہم اپنے مقصد کی اصل سے متعارف نہیں ہیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دولت اکٹھی کریں اور دولت ہمیں مل جائے لیکن ایمان چلا جائے تو بظاہر تو مقصد کامیاب ہو گیا مگر زندگی ناکام ہو گئی۔ تو مقصد کا حاصل ہونا ضروری ہے تاکہ زندگی کامیاب ہو جائے۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں وہ مقصد دے جو زندگی کے لیے مفید ہو، ورنہ بے شمار لوگ ہیں جو تاریخیں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے بڑی محنت کی پھر بادشاہ بن گیا اور بعد میں پھانسی لگ گیا، ایک آدمی نے محنت کی اور وہ کچھ بن گیا لیکن پھر نقصان ہو گیا اور اس آدمی کا کام تمام ہو گیا۔ تو 90% لوگ جو ہیں وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہونے کی وجہ سے برباد ہوئے ہیں۔ یہ ہوتی ہیں ناکام کامیابیاں، یعنی کامیابی مل گئی لیکن بندہ ناکام ہو گیا۔ تو اس طرح اسلام کے خلاف عمل کرنے والی ایک پارٹی جو ہے وہ کربلا
میں کامیاب ہو گئی، مگر کامیابی تو ہو گئی لیکن زندگی ناکام ہو گئی۔ اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل میں کامیابی ہے کیا۔ تو انسان کا مقصد بنیادی طور پر نیک ہونا چاہیے۔ ہمارا جو کاروبار ہے اس کا مقصد تقریباً دنیاوی ہوتا ہے، تو پھر اس مقصد اور مفہوم کے مطابق نتیجہ نکلے گا۔ دعا یہ کرو کہ آپ کو صحیح مقصد ملے اور یہ ٹارگٹ صحیح ہو، ورنہ عام طور پر لوگ بظاہر بڑے کامیاب نظر آتے ہیں، مگر آخر میں جب دیکھا تو سارا کام ہی خراب ہو گیا اور جہاز کے اندر ہی پانی آ گیا اور وہ غرق ہو گئی۔ ایسی صورت میں یہ عین ممکن ہے کہ مقصد کامیاب ہو جائے اور زندگی ناکام ہو جائے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ رو رہے ہیں اور بڑے پریشان ہیں، مگر اس حالت میں اللہ کی طرف سے کامیابی مل جائے۔ جب آپ غم میں مبتلا ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی بڑا واقعہ ہو رہا ہے۔ بزرگ یہ مثال بتاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں جب گرائے گئے تو وہ رونے لگے۔ اس وقت ایک آواز آئی کہ یہ تو سفر کا آغاز ہے، اور تو ابھی سے رونا شروع ہو گیا، تجھے پیغمبری کا سفر مبارک ہو۔ اب جو واقعہ تکلیف کا باعث تھا تو وہاں پر ایک آواز آتی ہے کہ پیغمبرانہ سفر شروع ہو گیا، اور ایسا ہونا عین ممکن ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ بظاہر ایک ابتلا باطن کے عروج کا باعث ہو سکتی ہے، اس لیے ابتلا سے ڈرنا نہیں ہے۔ موت آ گئی تو ڈرنا نہیں ہے، اور رنج آ گیا تو ڈرنا نہیں ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ 3 وجوہات کی بنا پر غلطی آ سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ سزا ہمارے پاس آئی ہے۔ اگر سزا اعمال کی وجہ سے ہے تو پھر آپ اعمال کی اصلاح کر لو۔ ایسی صورت میں سزا بڑی اچھی ہے کہ آپ کے اعمال کی اصلاح ہو گئی، لیکن جب یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ ابتلا اللہ کی طرف سے ہے تو پھر تحمل کے ساتھ سوچو، اور اس میں خیر ہی خیر ہے۔ جو کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ راز بتاتا ہوں کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات دنیا کی نگاہ میں بظاہر ابتلا ہوں۔ مثلا اللہ کی عنایات ایک آدمی پر آنی ہے تو بظاہر اسے کسی مشکل سے گزارا جاتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی عنایت یہ ہے کہ وہ آدمی گھر میں رہے اور پھر اس کو اس کی بیوی سے علیحدہ رکھا جائے۔ اس صورت میں اسے کوئی بلند مقام عطا کر دیا جائے تو لوگوں کے دماغ میں یہ ہوگا کہ یہ تو ابتلا میں پھنس گیا ہے، کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور یہ دنیاوی طور پر بڑی تکلیف میں جا رہے ہیں، حالانکہ وہ تعلق کی انتہائی شکل سے گزر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کی نگاہ سے اپنے محبوبوں کو اس طرح چھپاتا ہے کہ ان کو ابتلا میں سے گزار دیتا ہے اور خود ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی تختہ دار پر چڑھ جائے اور لوگوں کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ انہیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ تو مر گیا ہے، لیکن وہ اس دار پر چڑھا ہے، اس کو وہاں پر راز ملتا ہے، اور جس کو بھیجنے والے کا راز مل رہا ہو تو وہ تو پھر وہاں مسکرا کر جائے گا۔ مثلا شہید نے اللہ کی راہ میں جان ہی دے دی اور ہم لوگ ہمدردی کرنے لگے، اس کے باپ سے کہا کہ بڑا افسوس ہوا کہ آپ کا بیٹا مر گیا۔ کسی کو کیا پتا کہ اس شہید کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، وہ مر گیا کہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عنایات جس پر ہوں اس کو پتہ چلتا ہے اور باقیوں کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ذاتی ہے، آپ اپنے اللہ کے ساتھ جیسے ہیں ویسے ہی اللہ آپ کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایسی مہربانیاں کرتا ہے کہ بظاہر وہ مہربانیاں نظر نہیں آتی۔ پیغمبروں کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے ہیں، مثلا غریب ہیں، یتیم ہیں اور کمزور ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان مقامات کا اعلان فرما دیا جو سب سے بلند ہیں۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ تو گویا کہ بعض اوقات خوشحالی جو ہے یہ باعث مسرت نہیں ہوتی، بعض اوقات بدحالی جو ہے یہ عروج کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے غم اور اپنی خوشیوں کا جائزہ لیا کرو تاکہ آپ کو صحیح مقام سے تعارف ہو جائے۔ باقی یہ ہے کہ آپ آخر کتنی عبادت کر لو گے اور آپ کا مال بھی یہی رہے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ آپ اللہ پر راضی رہو۔ آپ یہ دیکھو کہ آپ اللہ پر راضی ہو کہ نہیں ہو، مگر آپ تو 1000 گلے کرتے ہو، 1000 شکایتیں کرتے ہو اور 1000 تقاضے کرتے ہو۔ اگر آپ نے تسلیم و رضا کی منزل طے کر لی تو پھر آپ کے اندر اللہ اللہ ہو جائے گی۔ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ اللہ پر راضی ہو گئے اور اللہ ان پر راضی ہو گیا۔ اس لیے سارے بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ ایک آدمی نے اگر تسلیم و رضا کی منزل طے کر لی تو اللہ راضی ہو گیا۔ اس لیے سارے بزرگ بتاتے ہیں کہ ایک آدمی کو اگر یہ کائنات ایک دن کے لیے حوالے کر دی جائے کہ جاؤ آپ بادشاہی کرو، تو درویش جو ہے وہ اس وقت کے بعد کائنات جو کی تم اللہ کو واپس لوٹا دے گا اور کہے گا کہ میں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ اے میرے رب، تو نے کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی۔ درویش یہ کہتا ہے کہ جو چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے، اور اپنی طرف سے نہ اس میں اصلاح کرتا ہے نہ امینڈمنٹس کرتا ہے، چپ چاپ کائنات کو چلنے دیتا ہے اور اپنا سفر طے کرتا ہے۔ اس کی منزل اللہ ہے۔ سب پہ اللہ کا فضل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔